اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ کی ماں آپ سے خوش نہیں ہے تو بیکار ہے آپ کی نماز. آپ روزہ رکھتے ہیں, آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے تو بیکار ہے آپ کے روزے. آپ کتنی بھی عبادتیں کر لیں, کتنی بھی اللہ کی پوجا پاٹ کر لیں, کتنی بھی قرآن کی تلاوت کر لیں, لیکن آپ کے ماں اور باپ آپ سے ناراض ہے تو آپ کی عبادتیں آپ کے منہ پہ ماری جا رہی. عبادتیں بھی شرط کے ساتھ ہوتی ہے. ڈاکٹر دوا دیتا ہے تو پرہیز بھی بتاتا ہے. اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو تو یہ بھی کہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرو. میرے بھائیوں, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, روزہ رکھنے سے پہلے سوچ لینا کہ تمہارے ماں باپ تو تم سے ناراض نہیں ہیں. نمازیں پڑھتے ہو تو سوچ لینا, سردیوں میں دسمبر اور جنوری کی سخت سردی میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر تہجد پڑھتے ہو اور ماں باپ ناراض ہے تو سوچ لینا کہ تمہاری یہ رات کی عبادت اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. ان چیزوں پر ذرا غور کرنا. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز پر آئیے. ہر ایک چیز ایسی ہے کہ جس پر 2 گھنٹے بولا جا سکتا ہے, لیکن میں مختصر کرتے ہوئے آگے چل رہا ہوں. تیسری چیز پر غور کیجیے. وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. کبھی بھی کسی بھی حال میں فرض نماز مت چھوڑنا, کسی بھی حالت میں فرض نماز مت چھوڑنا. اگر فرض نماز چھوڑ دی تو اللہ کی ذمہ داری ہٹ جائے گی, اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاؤ گے. اللہ کی کوئی گارنٹی نہیں تمہاری زندگی کی. اوفو کیا زبردست پوائنٹ. کسی بھی حال میں فرض نماز مت چھوڑنا. باپ بیمار ہے, مسجد میں اذان ہو رہی ہے, اب اذان ہوگی, اس کے 15 منٹ کے بعد جماعت ہوگی. باپ میرا سیریس ہے, جلدی سے فون کرو, ایمبولینس بلاؤ, یا جب تک گاڑی نکل رہی ہے تب تک وضو بناؤ اور اپنے گھر میں فرض ہی فرض پڑھ لو 4 رکعت ظہر, اور جلدی سے اپنے باپ کو لے کر پہنچو ہاسپٹل کے اندر. یہاں سنتیں چھوڑ دو. کیوں؟ کیونکہ اس وقت باپ کی حالت دوسری ہے, لیکن فرض نماز تمہیں ادھر بھی نہیں چھوڑنا ہے. لہذا جلدی سے وضو بناؤ. اب مسجد میں مت جاؤ, مسجد میں جاؤ گے 15 منٹ انتظار کرو گے, پھر امام صاحب پتہ نہیں کتنی لمبی نماز پڑھائیں. جلدی سے وضو بناؤ گھر پہ اور 4 رکعت ظہر کی پڑھو اور چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لو, انا اعطیناک الکوثر, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اور جلدی سے سلام پھیرو اور اپنے باپ کو, اپنے بیٹے کو, اپنی بیوی کو لے کے ہاسپٹل پہنچو. ہاسپٹل میں بھرتی کر لو, آئی سی یو میں بھرتی ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, ادھر بھی جلدی سے وضو بناؤ, عصر کی نماز پڑھ لو. اور اگر دیکھ رہے ہو کہ باپ زیادہ سیریس, ماں زیادہ سیریس, تو جلدی سے 4 ظہر پڑھ لو, 4 اسی کے ساتھ عصر پڑھ لو اور جلدی سے لے کے چلو, کیونکہ اس وقت آپ کی کنڈیشن دوسری ہے, بیٹے کی کنڈیشن دوسری ہے. میرے بھائیوں, لیکن نماز آپ کو اس کنڈیشن میں بھی پڑھنی ہے, چھوڑنی نہیں ہے. حالت تندرستی میں اور اچھی خاصی حالت میں چھوڑ دینے والوں, اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو. کہتے ہو مولانا صاحب روزی نہیں آ رہی, روزی آئے گی کیسے؟ روزی کی دعا تو اللہ نے نماز میں بتائی ہے. جب ایک سجدہ کر کے اٹھتے ہو اور دوسرے سجدے میں جاتے ہو تو سجدے, دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر جو دعا پڑھتے ہو, میرے بھائیوں سب سے افضل اور سب سے اچھی دعا تو مسلم شریف کی حدیث کی یہ ہے, رب اغفر لی, رب اغفر لی, اے اللہ میری مغفرت فرما, اللہ میری مغفرت فرما. لیکن میرے بھائیوں ابو داؤد اور سنن نسائی کی دیگر دوسری روایتوں میں یہ دعا بھی آئی ہے کہ بین السجدتین, سجدوں کے درمیان جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی. دیکھیے سجدے میں جو دعا پڑھی جا رہی ہے اس میں آپ رزق بھی مانگ رہے ہیں, اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی, اللہ مجھے رزق حلال دے. آپ نے ظہر کی 10 رکعتیں پڑھی, 10 بار آپ نے کہا ورزقنی. آپ نے فجر کی 4 رکعتیں پڑھی, 2 سنت 2 فرض, آپ نے 4 مرتبہ کہا ورزقنی, اللہ مجھے رزق حلال دے. آپ نے عصر کی اگر مسجد میں پہلے پہنچ گئے تو 4 سنت اور 4 عصر فرض پڑھ لی تو 8 رکعتیں پڑھی, 8 مرتبہ آپ نے کہا ورزقنی. مغرب میں 5 مرتبہ آپ نے کہا ورزقنی. عشاء میں کم سے کم 7 رکعتیں ہیں, 4 فرض 2 سنت اور 1 وتر, آپ نے 7 مرتبہ کہا ورزقنی. غور کرو, جو اتنی بار اللہ سے رزق مانگے گا, روزی مانگے گا, اللہ اس کو مایوس کرے گا, اللہ اس کو نراش کرے گا, اللہ اس کو نا امید لوٹائے گا؟ نہیں. تو آپ کو رزق حلال مانگنے کی دعا اللہ نے بتائی ہے اور وہ ہے نماز. نماز ہی نہیں پڑھو گے, اللہ سے مانگو گے ہی نہیں, تو اللہ کیوں دینے لگا تمہیں؟ اور دے گا بھی تو ایسے ہی دے گا. 5,000 کمایا, گھر پہ آئے, بیٹا بیمار, ڈاکٹر نے کہہ دیا ICU میں رکھا جائے گا, خرچ کرو 50,000. کمایا 10,000, گھس گیا 50,000. کیوں؟ اللہ نے کہا
ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے۔ ذکر سے اعراض کرنا، آج ایک دل چاہتا ہے کہ تم کو ایک قیمتی بات بتا دوں، سنیے۔ اعراض کرنا کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو نماز چھوڑتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، یا جمعے پڑھتے ہیں، 8 دن مسجد میں نہیں آتے ہیں، 7 دن غائب۔ ان کے بارے میں تو میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، وہ جانے، ان کا رب جانے، ان کو کیا عذاب ہوگا کیا نہیں، وہ اللہ جانے، ان کا رب جانے، اور آپ جانے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں یہاں پر جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ٹائم پہ ٹائم، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ٹال مٹول کر۔ اذان ہو رہی ہے، 5 کسٹمر رہ گئے ہیں، ان کو نپٹا دوں تب جاؤں گا، جلدی جلدی آپ نے ان کو سودا دی دکان سے، جب تک بند کر کے جا رہے ہیں پتہ چلا جماعت ہو چکی ہے۔ ہم ڈاکٹر ہیں، ہمارے پاس مریض آیا ہوا ہے بخار کا اور زکام کی دوا لینے کے لیے، اور اذان کی آواز آ گئی، ہم نے سوچا 2 مریضوں کو دوا دے دوں اس کے بعد جا رہا ہوں۔ جب تک 2 مریضوں کو ہم دوا دے رہے ہیں اور جب تک ہم مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں جماعت ہو گئی۔ یہ ہے نماز سے اعراض۔ پڑھ تو رہے ہیں آپ لیکن جماعت کو آپ نے ترک کر دیا اور جماعت چھوڑ دی، یہ ہے نماز سے اعراض۔ اللہ نے کہا ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے، جو نماز سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، ہم اس کی روزی کو فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی روزی تنگ کر دی جائے گی۔ بند نہیں کہا اللہ نے، یہ نہیں کہا روزی بند کر دیں گے، تنگ کر دیں گے۔ تنگ کا مطلب یا تو بہت مشکل سے اس کو روزی روٹی ملے گی، یا بہت آسانی سے ملے گی لیکن رکے گی نہیں اس کے پاس۔ آج کتنے لوگ ہیں ایسے، مولانا صاحب بہت کماتا ہوں لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے، مولانا صاحب 1 لاکھ روپیہ مہینہ کماتا ہوں لیکن رکتا نہیں ہے، کبھی اس کو کینسر، کبھی اس کو ٹی بی، کبھی اس کو بیماری، بیماریوں نے گھیر لیا، لگتا ہے کوئی جادو ٹونا کر رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، اعراض کو سمجھ لے، اعراض کس کو کہتے ہیں؟ ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے، نماز سے اعراض کرے گا۔ بچہ رو رہا ہے، ماں ٹی وی پہ سیریل دیکھ رہی، ریموٹ اس کے ہاتھ میں، ساس بھی کبھی بہو تھی، بیوی ماں اس بچے کی ماں دیکھ رہی، ساس بھی کبھی بہو تھی، ناٹک، چپس کھاتی جا رہی، چائے پیتی جا رہی ہے اور ناٹک دیکھتی جا رہی ہے، ڈرامہ۔ ادھر بچہ رو رہا ہے، ماں جانتی ہے کہ بچہ دودھ کی وجہ سے رو رہا ہے، لیکن سوچ رہی ہے نہیں 10 منٹ کا ڈرامہ رہ گیا، 10 منٹ اور دیکھ لوں۔ بچہ رو رہا ہے لیکن سیریل دیکھنے میں لگی ہوئی ہے۔ کیا کہا جائے گا؟ ماں نے بچے سے اعراض کیا۔ جب سیریل ختم ہو گیا ماں نے بچے کو اٹھایا اور دودھ پلایا، دیکھیے دودھ پلا رہی ہے لیکن پھر بھی اس نے اپنے بچے سے اعراض کیا، روگردانی کی اپنے بچے کے ساتھ۔ اس کو کہا جاتا ہے اعراض کرنا۔ آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن مریضوں کو پورا دیکھنے کے بعد آ رہا جماعت ختم ہو گئی، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن دکان کے سارے کسٹمر کو نپٹا کے آ رہا ہے، جماعت ختم ہو گئی۔ اس کو کہا جاتا ہے اعراض کرنا۔ ماں دودھ تو پلا رہی ہے لیکن سیریل دیکھنے کے بعد، آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اپنی دکانداری پوری کرنے کے بعد، تو آپ نے اللہ کے لیے چھوڑا کیا ہے؟ آپ نے اللہ کے لیے چھوڑا کیا ہے؟ قربانی کیا دی ہے؟ قربانی تو یہ تھی، آواز آئی حی علی الصلاۃ اور سامنے والا 10,000 روپے کا کسٹمر ہے، آپ کہہ دو کہ جا میلے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اگر نماز نہیں پڑھوں گا میں نماز کے بعد ہی تمہیں دوں گا، جاؤ نماز پڑھ دوں اس کے بعد آنا۔ حی علی الصلاۃ کی آواز سنتے ہی مسجد کی طرف چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ میں 10,000 روپے کا سامان لینے آیا۔ آپ نے کہا 10,000 روپے کی پرواہ نہیں ہے، رزاق وہ ہے، روزی روٹی دینے والا وہ ہے، روزی روٹی دینے والی تیری ذات نہیں اللہ کی ذات ہے۔ آپ نے 10,000 کے کسٹمر کو ٹھکرا دیا اور آپ مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے۔ یہ ہے نماز۔ لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، کبھی بھی کسی بھی حال میں قصدن اور جان بوجھ کر تم فرض نماز کو ترک مت کرنا۔ جو فرض نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہے، فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی ذمہ داری اس کی اوپر سے اڑ جاتی ہے۔ اپنے آپ پر غور کرو کہ کتنے % مسلمان ہو، اسلام میں داخل ہو یا نہیں، ایسا کرتے ہو یا نہیں۔ اب تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اکثر لوگ ہمارے بھائی یہاں بیٹری والا رکشہ چلاتے ہیں بیچارے، اب پیسنجر کو لے کے جا رہے ہیں رکشے پہ، اذان کی آواز آئی حی علی الصلاۃ، اس کو وہیں رکشہ روکنا پڑے گا، فوراً مسجد میں بھاگنا پڑے گا۔ مولانا صاحب کیا کریں؟ ہاں سن لو، علماء کی موجودگی میں فتویٰ آپ کے سامنے دے رہا ہوں، اور یہ فتویٰ میرا نہیں،
عبداللہ ابن باز کا فتویٰ ہے، شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ ہے، اور فتویٰ یہ ہے کہ ہر وہ نوکری، ہر وہ بزنس، ہر وہ کاروبار حرام ہے اسلام کے اندر جس کاروبار کی وجہ سے اور جس بزنس کی وجہ سے آپ کی نماز چھوٹ رہی ہو۔ اسلام میں اس کاروبار کو حرمت حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایسے کاروبار کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے جس کاروبار کی وجہ سے آپ کی نماز ترک ہو رہی ہے۔ نماز ہی نہیں تو پھر مسلمان کس بات کا، نماز ہی نہیں تو پھر اسلام کا ماننے والا کس بات کا۔ تو میرے پیارے ساتھیو، ہم بہت بے باک ہیں اپنے انداز میں نے کہہ دیا، ہر وہ بزنس، ہر وہ کاروبار، ہر وہ نوکری، چاہے وہ بینک کی نوکری ہو، چاہے وہ سرکاری جاب ہو یا پرائیویٹ جاب ہو۔ مولانا صاحب میرا مالک بہت بدماش ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ چھوڑ دو، رزاق اللہ تعالیٰ ہے، وہ پرائیویٹ کمپنی کا مالک روزی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو 100 دروازے کھولتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس عقیدے کے ساتھ نماز پڑھیے اور اس توحید کے ساتھ نماز پڑھیے۔ اور چوتھی چیز اور بتاؤں گا میرے بھائیوں، 10 چیزوں پہ ہم نہیں چل پائیں گے، چوتھی اور آخری چیز میں اس لیے بتاؤں گا کیونکہ آج ہماری نوجوان نسل اس کی طرف بھاگ رہی ہے، اس لیے یہ بھی سن لو، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ۔ اور اے معاذ، کبھی کسی بھی کنڈیشن میں شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ شراب مت پینا ویسی حرام ہو گئی، لیکن شراب کا نقصان کیا بتایا؟ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، ہر بیماری، ہر برائی کی جڑ ہے۔ یعنی آپ شراب پیئیں گے تو کوئی بھی گناہ کر سکتے ہیں۔ شراب پی کے آدمی گھر میں آیا، ماں نے ڈانٹتے ہوئے کہا، اچھا تو شراب پی کے آیا کمینے، بے غیرت، شراب پی کے آیا، ہٹ تیری ماں کا، تیری اپنی ماں کو ہی ماں بہن کی گالی دے رہا ہے، اپنی بہن کو ہی گالی دے رہا ہے، اپنی بیٹی کو گالی دے رہا ہے۔ اس سے بڑا کمینہ اور اس سے بڑا رذیل انسان کون ہو سکتا ہے جو شراب کے نشے میں آ کر اپنی ماں کو گالی دے، اپنے ہی باپ کو گالی دے، اپنی بہن کو اور اپنی بیٹی کو گالی دے، اپنے بھائی کو گالی دے۔ اس سے بڑا کمینہ انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ میں نے خود دلی کے اندر دیکھا ہے، نالی میں پڑا، بیچ سڑک پہ پڑا، پولیس والے لاٹھی مار کے ہٹا رہے، ارے یہاں منتری کی گاڑی جانے والی، کمینہ، ہٹ ہٹ ہٹ۔ ہنستے ہوئے کہتا، کون منتری، اودھی مودی سب میرے باپ کے نوکر ہیں۔ شراب کے نشے میں پولیس والے کہے، کمینے یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے، نوکری ہٹوائے گا، ہٹ ہٹ، اس کو ڈنڈے مار رہے۔ کہ کون گزر رہا؟ کہ منتری آ رہے ہیں، ہٹ یہاں سے۔ کہ کون منتری، اودھی مودی سب میرے باپ کے نوکر ہیں۔ شرابی کی نظر میں کوئی کسی کی حیثیت نہیں ہوتی، بڑی سے بڑی شخصیت بھی اس کے سامنے زیرو ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو چیز پی ہے اس نے اس کی عقل کو خراب کر دیا، اس کی عقل کو ڈھانپ لیا، اس لیے اس کی نظر میں بڑی سے بڑی شخصیت بھی کچھ نہیں ہوتی ہے۔ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو نبی کے چچا حضرت حمزہ نے شراب پی لی تھی، اور ایک گانا گانے والی کے گانے کے جوش میں آ کر اس نے کہا، الا یا حمزہ للشرف النوا، اے حمزہ تو موٹی اونٹنیوں کے لیے ہے۔ حضرت علی کی اونٹنی وہیں پر چر رہی تھی، چارہ گھاس کھا رہی تھی، حضرت حمزہ کو جوش میں چڑھا دیا کہ یہ اونٹنی کا کلیجہ ہمیں مل جائے تو کتنا اچھا۔ وہ گانے والی تھی اور حمزہ شراب کے نشے میں تھے، اٹھائی تلوار، خنجر اونٹنی کا پیٹ چاک کیا اور کلیجہ نکال کے لائے اور اس کو دے دیا، لے۔ حضرت علی آئے، کہا یہ تم نے کیا کیا؟ میری اونٹنی، کہا جا ہٹ یہاں سے، چل۔ شراب کے نشے میں حضرت علی کو بھگا دیا۔ حضرت علی نے اللہ کے نبی سے شکایت کی، اللہ کے رسول ان کے ساتھ آئے، اور جب وہ آئے کہا، چچا یہ کیا کر دیا تم نے؟ علی کی اونٹنی کو خنجر مار کے مار ڈالا، اس کا کلیجہ نکال لیا۔ حضرت حمزہ شراب کے نشے میں تھے، بخاری کی روایت، حضرت حمزہ شراب کے نشے میں اللہ کے رسول سے کہہ رہے، چل ہٹ، تو تو میرے باپ کا نوکر ہے، تو تو میرے باپ کا غلام ہے۔ میرے بھائیوں، شراب کے نشے میں جب ایک شخص محمد رسول اللہ کو ایسا کہہ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب چھوٹے اور بڑے کی تمیز کو بھلا دیتی ہے، شراب انسان کے اندر سے عزت، رسپیکٹ اور ادب کو کھینچ لیتی ہے۔ اس لیے نوجوانوں، شراب جیسی منحوس چیز کو اپنے معاشرے سے دور رکھیے، اپنے سماج سے دور رکھیے۔ آپ کو معلوم ایک سنن نسائی کا واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ میرے بھائیوں ذرا سنیے گا سنن نسائی کی روایت۔ ایک عورت بیوہ تھی اس زمانے میں، پرانے زمانے کی بات، حضرت عثمان اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک عورت کا شوہر مر گیا، عورت بڑی خوبصورت تھی، اس کی نوکرانی کو، لونڈی کو اس کی بدزنی کے بارے میں معلوم تھا،
وہ نوجوان لڑکوں کو تلاش کرتی رہتی تھی اور اپنا ارادہ ظاہر کر کے ان سے غلط کام کرواتی تھی۔ ایک دن نوکرانی نے بتایا کہ ایک نوجوان ہے، بڑا نیک ہے، نمازی ہے، بہت بڑی عبادت گزار ہے، بہت شریف ہے، لیکن بڑا خوبصورت ہے۔ کہا کہ اس کو بلا کر لاؤ، نیک آدمی، بہت نیک عبادت گزار آدمی۔ اس کی نوکرانی نے کہا کہ میری مالکن تم کو بلا رہی ہیں، تم سے کچھ کپڑا خریدنا چاہتی ہیں، کیونکہ وہ کپڑا بیچا کرتے تھے، اپنے سر پر گٹھری لاد کر کپڑا بیچتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا چلو کپڑا خریدے گی، ہم دے دیں گے۔ وہ اس کے ساتھ چلے گئے۔ نوکرانی ان کو لے کر دروازہ کھولتی ہے، اندر جاتی ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے، دوسرے دروازے کے اندر لے جاتی ہے، جیسے اندر گھستے ہیں دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت کہہ رہے ہیں صاحب کہاں لے کے جا رہی ہو؟ کہا کہ بس ایک دروازہ اور ہے۔ وہ اور اندر لے گئی، دروازہ بند، سامنے وہی بیوہ عورت بیٹھی ہوئی ہے جس کا شوہر مر چکا ہے۔ اس نے اپنی نوکرانی کو اشارہ کر کے کہا کہ تم جاؤ، اور ان سے کہنے لگی کپڑا دکھاؤ، اور جیسے ہی کپڑا دکھایا کہا یہ کپڑا یہ کپڑا، وہ قریب آتی گئی اور آتے آتے کہنے لگی ادنو منی، میرے قریب آئیے اور میرے ساتھ ہم بستری کیجئے، میرے ساتھ غلط کام کیجئے۔ انہوں نے کہا رے ہٹو، توبہ، استغفر اللہ، یہ بھاگنے لگے۔ انہوں نے کہا بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، چاروں طرف سے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ کہا کہ تم ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن اس عورت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ یہ کام کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں کروں گا۔ کہا ادھر اندر آؤ۔ اس ایک اور دروازے کے اندر لے گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ ایک لکڑی کی ٹیبل رکھی ہوئی ہے، اس لکڑی کی ٹیبل پر ایک خوبصورت چھوٹا بچہ جس کی عمر 5-6 سال رہی ہوگی، خوبصورت بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور اسی ٹیبل پر ایک شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے۔ وہیں پر جا کر یہ عورت بیٹھ گئی۔ اس نے کہا کہ دیکھو تم بڑے نیک ہو، شریف انسان ہو، میرے چیخنے کی دیر ہے، میرے چلانے کی دیر ہے، چاروں طرف سے تم گھیر لیے جاؤ گے، اور میں صرف اتنا بولوں گی کہ اس آدمی نے میری عزت کو چھلنی چھلنی کر دیا، بس تمہارا حال کیا ہوگا؟ تمہاری شرافت نیلام ہو جائے گی، اور لوگ کہیں گے اچھا دن میں عبادت اور حال یہ ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہو اور عورتوں کے ساتھ یہ غلط کام بھی، تمہاری عزت کا جنازہ نکل جائے گا، ارتھی نکل جائے گی۔ چلو 3 آپشن دیتی ہوں میں تمہیں، ان تینوں میں سے کوئی ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا، اس کے بغیر میں نہیں چھوڑوں گی۔ سنن نسائی کی روایت، اللہ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس عورت نے 3 آپشن دیے۔ پہلا آپشن، آئے حضرت جی میرے ساتھ زنا کرو، آؤ میں تیار ہوں تمہارے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے۔ کہا نہیں۔ دوسرا آپشن بتاؤ؟ کہا دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس بچے کو قتل کرو، یہ چھری رکھی ہوئی ہے، اس کو مارو۔ کہا نہیں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو کہا پھر شراب پیو، یہ پوری بوتل جو رکھی ہوئی ہے اس کو پی لو اور جاؤ، میں تمہیں جانے دوں گی۔ 3 کام میں سے کوئی ایک کام تمہیں کرنا ہے۔ انہوں نے نظر آسمان پہ ڈالی، کہ اللہ زنا کرنا بھی حرام، قتل کرنا اس سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ قتل۔ اس بچے نے میرا کیا بگاڑا جو اس کو میں ماروں؟ قتل نہیں کر سکتا۔ اس سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ یہ عورت مجھے برے کام کے لیے اکسا رہی ہے کہ برا کام کر لو، میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ میں قتل بھی نہیں کر سکتا اور یہ بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ مکالمہ کروں۔ ان دونوں سے شراب پینا تو چھوٹا گناہ ہے، چلو یہی پی لیتا ہوں کیونکہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور جان بچانا بھی ضروری ہے، تو چلو حرام چیز پی لیتا ہوں۔ یہ زنا تو نہیں ہے، یہ کم سے کم قتل تو نہیں ہے، کسی کو بے قصور تو نہیں مار رہا ہوں اور اس کی عزت سے کھلواڑ تو نہیں کر رہا ہوں۔ اے اللہ میرے جرم کو معاف کر دینا۔ اس نے یہ کہہ کر شراب کی بوتل اٹھائی اور پوری کی پوری بوتل وہ شراب کی پی جاتا ہے۔ اس عورت نے کہا رکو ابھی چلے جانا۔ تھوڑی دیر روکا، شراب نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا، اور جب شراب پینے کے بعد اس کی عقل ختم ہو گئی اور چلی گئی اور یہ نشے میں دھت ہو گیا، تو اس کے ہاتھ میں چھری تھی، کہا اس بچے کو قتل کرو۔ اس نے شراب کے نشے میں آ کر اس بچے کو قتل بھی کر ڈالا، اس بچے کو مار بھی ڈالا۔ پھر اس عورت نے ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے اوپر سوار کیا، اپنے کپڑے بھی اتارے اور اس کے بھی کپڑے اتارے، اور شراب کے نشے میں اس آدمی نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا، اس کے ساتھ جو کام نہیں کرنا تھا وہ کر لیا۔ میرے بھائیوں پھر وہاں سے یہ بچا اور آیا، مایوس رہا پوری زندگی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا آپ سے کہ میرے بھائیوں کہ کہاں تو ایک گناہ کروایا جا رہا تھا، لیکن شراب کے بعد وہ 3 گناہ کر بیٹھا، یعنی شراب پینے کے بعد وہ قتل بھی کر بیٹھا اور شراب پینے کے بعد وہ زنا بھی کر بیٹھا۔ شراب تو پی تھی، یعنی شراب نے اس سے سارے گناہ کروا دیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، شراب ہی ہر برائی کی جڑ ہے۔
آج میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں آج کی تقریر کے اندر، آج کے خطاب کے اندر، کہ اسلام کے اندر کمپلیٹ داخل ہونا کیا ہے۔ آپ مسجد میں گئے اور نماز ادا کر لی، ہو گئے مسلمان۔ آپ کے اوپر، آپ کے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے اور اس 5 لاکھ روپے پر 1 سال گزر چکی ہے، آپ حساب جوڑیے اور حساب ایسے جوڑیے کہ جو سب سے کمتر نصاب کا درجہ ہے وہ آپ کے پاس پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اور سب سے کمتر نصاب کا درجہ یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کتنے روپے میں آ رہی ہے، اور اگر 500 روپے تولے کے حساب سے اگر ہم چاندی کو جوڑ لیتے ہیں تو آپ جوڑ لیجئے کہ 52.5 تولے چاندی کتنے روپے میں آ رہی ہے۔ اگر اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے اور اس کو 1 سال گزر چکی ہے تو آپ میرے بھائیوں زکوٰۃ آپ دیں گے اور آپ سے 40واں حصہ اس کا لیا جائے گا، یعنی 40 روپے میں 1 روپیہ، 100 روپے میں 2.5 روپے کے حساب سے، اور بہت آرام سے 1 لاکھ روپے میں میرے بھائیوں 52.5 تولے چاندی آج کے اس دور میں آ جائے گی۔ اگر کسی کے پاس 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ ہے اور اس کو 1 سال گزر چکی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ غور کرو کہ یہ اسلام کتنا بڑا سماجوادی دھرم ہے جو آپ کو کہہ رہا کہ آپ کو 2.5% آپ کو غریبوں کو دینا پڑے گا، مسکینوں کو دینا پڑے گا، فقیر کو دینا پڑے گا۔ فقیر الذی لا مال لہ، فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی مال ہی نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، آپ اس کو دیجئے۔ اور مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال تو ہے اور وہ کمانے کا ذریعہ بھی ہے لیکن اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پورا خرچہ، اور اس کے اتنی کمائی نہیں ہوتی ہے کہ جس میں اس کا اور اس کی بیوی کا خرچہ پورا اور بچوں کا خرچہ چل سکے، تو ایسے آدمی کو بھی آپ کو اپنی زکوٰۃ میں سے دینا پڑے گا۔ فقیر اور مسکین کی تعریف آپ سن لیجئے۔ فقیر کی تعریف کیا ہے؟ الذی لا مال لہ، جس کے پاس مال ہی نہ ہو، آپ زکوٰۃ اس کو دیں گے، اور زکوٰۃ اس کو دیں گے جو مسکین ہو۔ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال تو ہے، کمانے کا ذریعہ بھی ہے، اس کے پاس رکشہ وغیرہ بھی ہے، کوئی کمانے کا ذریعہ بھی ہے، لیکن اتنا نہیں ہے، اتنی کمائی اور اتنی انکم اس سے نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے اور ان کی پڑھائی لکھائی کا انتظام کر سکے، تو یہ آدمی بھی آپ کی زکوٰۃ کا مستحق ہے اور آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے، اور جب تک زکوٰۃ نہیں دیں گے آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، کیونکہ آپ اللہ کا حق تو ادا کر رہے ہیں لیکن بندوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نماز پڑھ کر اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں لیکن اس نے تمہیں جو مال دیا اس مال میں سے آپ غریب کو نہیں دے رہے۔ ہر مسلمان غور کرے اور سن لیجئے، اگر آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہے تو 2.5 لاکھ کے حساب سے جوڑ لیجئے، 12,500 روپے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب آپ نکل رہی ہے، اور زکوٰۃ میں آپ مال ہی دیں گے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، زکوٰۃ میں آپ مال دیں گے؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کا 10,000 روپے کا غلہ لے کر آپ غریبوں کو بانٹ دیں، 10,000 روپے کا گیہوں اور چاول اور کپڑا لے کے آپ غریبوں کو بانٹ دیں، یہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ میں آپ مال ہی دیں گے، کیونکہ اب آپ اس کو مالک بنائیں گے اپنے مال کا، اور پھر وہ اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرے گا۔ آپ اس کو گیہوں دے رہے ہیں لیکن اس کو ضرورت ہے میرے بھائی اپنے بیٹے کے علاج کے لیے، یہ آپ طے نہیں کریں گے کہ آپ غلہ دیں، چاول دیں، گیہوں دیں، کیا دیں، یہ وہ طے کرے گا۔ آپ اس کو پیسہ دیجئے، آپ اس کو رقم دیجئے، یہ وہ طے کرے گا کہ اس کو اپنے پیسے کو کس چیز میں اور کس ضمن میں خرچ کرنا ہے، یہ وہ طے کرے گا۔ زکوٰۃ کسی انسان کو اپنے مال کا مالک بنانے کا نام ہے۔ آپ اپنا پیسہ کسی غریب کو دے کر اس کو مالک بنا دیجئے، وہ اپنے حساب سے اس کو خرچ کرے گا۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب اگر اس کو چاول اور گیہوں نہ دیں، وہ شراب پی جائے تو؟ یہ اس کا ایمان جانے، یہ اس کا دل جانے، وہ آپ اپنے قرض سے اور فرض سے آپ ادا ہو جائیں گے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو آپ کو تو ثواب ملے گا،
لیکن وہ گناہگار ہوگا. اور آپ کو اگر گیہوں اور کپڑا چاول یہ سب دینا ہے تو زکوٰۃ کے علاوہ مزید آپ صدقہ اور خیرات جب کریں تو اس میں سے آپ دیجئے, کوئی نہیں روکتا ہے آپ کو, لیکن زکوٰۃ میں آپ اس کو مال ہی دیں گے. تو میرے پیارے ساتھیوں, اسلام کے اندر ہمیں پورے کے پورے داخل ہو جائیں, یہی اسلام ہے. یا اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمانوں والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ اسلام نہیں ہے ہم دوسروں کو تکلیف دیں, ہم دوسروں کو پریشان کریں, ہم دوسروں کے لیے مصیبت بن جائیں. جانتے ہو تذکرۃ الحفاظ میں علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے, ذرا اس واقعے کی طرف ہم آپ کی رہنمائی کرتے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعہ کیا. دو صحابہ کی دکانیں ایک ساتھ تھیں, دو صحابیوں کی دکانیں ایک ہی ساتھ تھیں. ہوتا ہے ادھر بھی چائے کی دکان, ادھر بھی چائے کی دکان, ہوتا ہے ادھر بھی موبائل کی دکان, آپ کے پڑوس میں بھی موبائل کی دکان, کمپٹیشن چل رہا ہے. میرے بھائیوں, دو صحابی کی دکان اور دونوں کپڑے کی دکان. اور آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ سچا مسلمان کون ہے. مسلمان اپنے آپ کو کہہ دینا ایک الگ بات ہے, لیکن اپنے آپ کو سچا مسلمان بنانا یہ بہت بڑی بات ہے. اور آج ہم آپ کو سچے آپ مسلمان تو ہیں, لیکن غور کریں کہ سچے مسلمان ہیں یا نہیں. آپ مسلمان کے دعوے دار تو ہیں, لیکن یہ غور کرو کہ ہم سچے مسلمان ہیں یا نہیں. دو صحابی کی دکان اور دونوں کپڑے کی دکان. ایک کسٹمر آیا اور ایک صحابی کی دکان پر پہنچ جاتا ہے اور ان سے کپڑا خریدتا ہے, کپڑا بیچ دیا جاتا ہے. اس زمانے میں مول بھاؤ نہیں ہوتا تھا, اتنے کا اتنا دے دیا, کیونکہ اتنا مانگا ہی نہیں جاتا تھا کہ آدمی ضرورت سے زیادہ مانگے اور پھر وہ مول بھاؤ ہو. اور آج بھی یہ انڈین پاکستانی لوگ جو سعودی عرب میں اندر جو آج پہنچ گئے, ان لوگوں نے ماحول خراب کر کے رکھ دیا ہے وہاں پر. ورنہ سعودی عرب کے اندر بھی مول بھاؤ نہیں ہوا کرتا تھا, جتنا مانگا اتنا دے دیا گیا, کیونکہ وہ نہ زیادہ ڈیمانڈ کرتے تھے اور نہ زیادہ پیسے. یہ یہاں کے اور پاکستانی, بنگلہ دیشی اور ان لوگوں نے جا کر وہاں پر اپنا انڈیا اور پاکستان والا ایشیا کا فارمولا استعمال کیا کہ زیادہ مانگو کم ہوتے ہوتے پھر ہم اتنے پہ آ جائیں گے. تو یہ اب چلنے لگا ہے, پہلے نہیں چلتا تھا. میرے پیارے ساتھیوں, ان دو صحابیوں کی دکان قریب قریب میں تھی. ایک کسٹمر آیا اور اس نے کپڑا خریدا اور کپڑا لے کر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا کسٹمر آیا, وہ بھی اسی دکان پر آیا, اس نے بھی ایک کپڑا خریدا اور چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک تیسرا شخص آیا, وہ بھی اسی دکان پر آیا اور اس نے بھی کپڑا خریدا اور چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد چوتھا کسٹمر اسی دکان پر آتا ہے, لیکن دکان والا بھی یہ سوچ رہا ہے, یا اللہ میرے پاس تو 3 کسٹمر آ چکے ہیں, میری انکم تو اتنی ہو چکی ہے کہ آج جو کمائی مجھے حاصل ہوئی, جو پروفٹ ہوئی, جو منافع ہوا, جو لابھ ہوا, آج میرے گھر کا چولہا جل جائے گا اور میرے بیوی بچے آج پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں گے. لیکن میرے پڑوس میں جو کپڑے کی دکان کھولے ہوئے ہیں, میرا بھائی, ایک مسلم بھائی, میرے ہی برادری کا ایک بھائی جو دکان کھولے ہوئے ہیں, اس کے پاس ایک بھی کپڑا نہیں بکا ہے, اس کی بھی بیوی ہے, اس کے بھی بچے ہیں. اگر آج اس کا کپڑا نہیں بکا تو اس کے گھر میں چولہا کیسے جلے گا, اس کے گھر میں کھانا کیسے بنے گا؟ وہ بھی کثیر العیال ہے, اس کے بھی بچے ہیں, زیادہ بیٹے بیٹیاں ہیں, اس کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے. تو اس صحابی نے چوتھے کسٹمر سے کہا, جو کپڑا تم خریدنا چاہتے وہ کپڑا میرے پاس ختم ہو گیا ہے, اس سے بھی اچھی کوالٹی کا کپڑا میرے فلاں بھائی کی دکان پر ہے, تم پڑوس میں جا کر خرید لو. اس آدمی کو اس نے اس دکان کی طرف ریفر کر دیا اور اس آدمی نے کپڑا بیچ دیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کسٹمر آیا, اس صحابی نے اس کسٹمر کو بھی اس کی دکان پر بھیج دیا اور پھر نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا. عصر کی نماز کا وقت تھا. جب وہ عصر کی نماز پڑھ رہا تھا تو کہہ رہا تھا, الہ العالمین
جھوٹ بولنا تیرے نبی کے قانون کے خلاف ہے، تیرے نبی کے فرمان کے خلاف ہے۔ اے اللہ میں نے جھوٹ بولا ہے، مجھے معاف کر دینا۔ اے میرے پروردگار، میرے پاس وہ کپڑا موجود تھا لیکن میرے بھائی کی ہمدردی نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ دیا ہے، اس لیے میں نے یہ کہہ دیا ہے کسٹمر سے کہ وہ کپڑا میرے پاس نہیں، میرے بھائی کے پاس ہے۔ اے اللہ میرے اس جھوٹ کو تو جھوٹ میں مت لکھنا، کیونکہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میری نیت جھوٹ بولنے کی نہیں تھی بلکہ اپنے بھائی کی ہمدردی کرنے کی تھی، اور میں اس میں کامیاب ہوا۔ اے اللہ اگر تجھے میری یہ نیکی پسند ہوئی ہو تو اس نیکی کو قبول فرما لے۔ آج کے اس کمپٹیشن کے دور میں اپنے گریبانوں کے بٹن کھول کر جھانکو اور بتاؤ ایسا دکاندار آج کے زمانے میں کون ہے، اور کون یہاں سے کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ ہم پکے اور سچے مسلمان ہیں۔ کوئی ایک اٹھ کر بتائے اور یہ کہے کہ ہم پکے مسلمان ہیں اور ہم اپنا کسٹمر دوسرے کی دکان پر بھیج دیتے ہیں، ہم دوسرے کے ہمدرد نہیں۔ دوسرے کی دکان پہ آنے والا کسٹمر بھی آپ دور سے پکار کر اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اگر 2 رکشے والے ہیں تو 2 رکشے والا، ایک نے 20 مانگا، دوسرا کہتا آؤ ہم سے 15 دے دینا، ہمارے رکشے پر بیٹھ جاؤ، وہ اور کم کر لیتا ہے۔ آج کے اس کمپٹیشن کے دور میں ہر مسلمان اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھے اور بتائے کہ کون پکا مسلمان۔ نام تو ہے محمد جرجیس، نام تو ہے محمد اظہر، نام تو ہے نسیم احمد، نام تو ہے محمد اکرم، نام ہے، اور نام رکھنے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ اگر نام سے ہی کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو اللہ کی قسم عبداللہ ابن ابی ابن سلول جنت میں جاتا۔ میرے بھائیو اگر نام سے ہی کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے نام اسلامی تھے اور وہ نبی اکرم کے مخالف تھے اور اللہ کے رسول نے ان کو جہنم میں جانے کی بشارت دی ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا اور نام کے ہو جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہر آدمی غور کر کے دیکھے کہ وہ کتنا پکا مسلمان۔ دوسرے کی ہمدردی کا نام ہی تو اسلام ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں، وہ آدمی مومن نہیں، وہ آدمی مومن نہیں کون؟ جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور دوسرا بھائی اس کا بھوکا سو جائے۔ پڑوسی، اور پڑوسی میں قید نہیں ہے کہ مسلمان نہیں، کوئی بھی ہو، پڑوسی کا لفظ ہے، کوئی بھی ہو پڑوسی ہونا چاہیے، چاہے وہ ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، سکھ ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے۔ اگر وہ بھوکا سو گیا تو یاد رکھیے کہ آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ نماز، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کے اوپر بہت بڑا احسان کر کے آ رہے ہیں۔ مسجد سے نکلے، داڑھی پہ ہاتھ پھیرے، نکل، السلام علیکم، وعلیکم السلام، لگ رہا ہے جیسے اللہ پر بہت بڑا احسان کر کے آیا ہے، اللہ پر بہت بڑا احسان کر کے۔ اور کچھ تو ایسے ہیں ہم سے کہے جرجیس صاحب جب سے ہم نے نمازیں پڑھنا شروع کی تب سے اور روزی روٹی میں تنگی ہو گئی، پتہ نہیں چل رہا کیا ہے۔ اس سے تو ہم پہلے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم پڑھنا نہیں چاہتے، اس نے کہا مجھے وجہ بتاؤ مولانا صاحب، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں نماز پڑھنا چاہیے، لیکن جب سے میں نے نماز پڑھنا شروع کی تب سے میرے اوپر اور پریشانیاں آنا شروع ہو گئی، میں کیا کروں مولانا صاحب آپ بتائیے۔ نماز نہیں پڑھتا تھا تو خوب ملتی تھی۔ ہم نے کہا آزمائش کس کا نام ہے، امتحان کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ہر مسلمان کو آزمائیں گے، آزمائش اس کی کریں گے۔ یہ آزمائش، یہ امتحان کس چیز کا نام ہے؟ اور سوچ کتنی بدل گئی، سوچ کتنی بدل گئی۔ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر روزی روٹی میں کمی ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ روزی روٹی میں کمی آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار جب سے نماز پڑھ رہا ہوں ہماری روزی روٹی تنگ ہو گئی ہے، ہمیں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی اسلام لائے، ایک شخص اسلام لایا، صحابی بن گیا، اور جب صحابی بنا تو نماز شروع کر دی، اور جب نماز شروع کی تو وہ بکریوں کا ایک ریوڑ ان کے پاس ہو گیا، اس کے بعد اونٹوں کا ریوڑ ہو گیا، اس کے بعد ان کے پاس لمبی چوڑی رقم تیار ہو گئی، بہت امیر آدمی ہو گئے۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور دولت ان کے پاس آ رہی ہے، بھیڑیں، بکریاں، اونٹ، مالک۔ وہ آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں بڑا کنفیوز ہوں، جب میں اسلام نہیں لایا تھا تو میں بہت غریب تھا، اور جب میں اسلام لایا
اور نماز پڑھنے لگا. جب سے میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی میرے پاس بکریاں آنا شروع ہوئی, بھیڑیں آنا شروع ہوئی, اونٹ آنا شروع ہوئے, گھوڑے آنا شروع ہوئے, کھچر آنا شروع ہوئے. میرے پاس دولت رکنے کا نام نہیں لیتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری عبادت کی برکت ہے, اللہ تمہیں نواز رہا ہے. اس نے کہا نہیں اے اللہ کے نبی میں یہ سوچ رہا ہوں, اے اللہ کے رسول میں یہ سوچ رہا ہوں کہیں اللہ میری عبادتوں کا صلہ, اللہ میری نماز کا صلہ, اللہ میری نماز کا بدلہ اور نماز کا انعام اسی دنیا میں تو مجھے نہیں دے رہا ہے, اور آخرت میں کہیں ہمیں محروم تو نہیں کر دے گا. ایسا تو نہیں کہ دنیا میں مجھے سب کچھ مل جائے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں ہماری عبادتوں کا کوئی صلہ نہ دے. الٹی سوچ, ہماری الٹی سوچ. مولانا جب سے میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی برکت ہی نہیں ہو رہی ہے, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول جب سے میں نے نمازیں پڑھی دولت رکی نہیں رہی, کہیں اللہ ہمیں اسی دنیا میں تو نہیں دے رہا ہے اور آخرت میں کہیں محروم تو نہیں کر دے گا. سوچ بدلو اپنی سوچ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ کہتا ہم تمہیں آزمائیں گے. مسلمانوں سنو, اللہ کہتا ہم تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم تمہیں آزمائیں گے خوف ڈال کر, ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ تم ڈرو گے. جیسے آج پورے ہندوستان کے ہی نہیں پوری دنیا کے حالات پر آپ نظر ڈالیے آپ, اور کسی ایک جگہ پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمان جہاں رہتا ہے اس مسلمان کو کہیں امن, کہیں شانتی, کہیں سکون اس کو نظر آ رہا ہے؟ مجھے بتائیے. ایران کے حالات دیکھیے, مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے. سیریا کے حالات دیکھیے, مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے. لبنان کے حالات دیکھیے, کہیں مسلمان سکون کے ساتھ ہے. عراق کے حالات دیکھیے, مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے. فلسطین کے حالات دیکھیے, مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے. اردن کے حالات دیکھیے, مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے. مجھے دنیا کا کوئی ایسا چپا بتائیے جہاں مسلمان رہتا ہے اور وہاں سکون کے ساتھ ہو. آپ اپنا پڑوسی ملک دیکھ لیجئے, مسجدوں میں بمباری ہو رہی ہے, ایک دوسرے کو مار رہا اور قتل کر رہا ہے. آپ کے اپنے پڑوسی ملک کے اندر مسجدیں تک محفوظ نہیں ہیں اور وہاں آتم گھاتی حملے ہو رہے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے اور کون سی اسلام کی تعلیم ہے؟ میرے بھائیوں, آپ دنیا کی کسی چپے پہ جا کر دیکھ لو اور بتاؤ, اتہاس, ہسٹری اور آج کی موجودہ حالات کو کا جائزہ لے کر مجھے بتاؤ کہ مسلمان کہاں چین و سکون کے ساتھ ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, اتنا ذلیل, اتنا رسوا, اتنا انسلٹڈ, اتنا ذلیل اور رسوا دنیا کے کسی دور میں نہیں ہوا تھا جتنا آج کے دور میں مسلمان ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اس کے اندر سے ایمان نکل چکا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اللہ نے تو حکومت و سلطنت دینے کا وعدہ, عزت و سرداری دینے کا وعدہ اس شرط پہ کیا تھا کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا تو ہم تمہیں عزت دیں گے, ہم تمہیں بلندی دیں گے, ہم تمہیں باعزت بنائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, آج ہم جتنا ذلیل ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر اتنا ہی کم ایمان کمزور ہے. آج اتنا ہی ایمان کمزور ہے آج ہمارے. ابھی کوئی کہہ دے کسی کا چہرہ دیکھ کر, اور میں نے یہ دوسروں کو تو چھوڑو, میں نے اپنوں کو دیکھا ہے. اپنوں سے مراد سمجھ رہے ہیں شیر شاہ برادری کو, اور بھی کھل کے کہہ دوں اہل حدیثوں کو. بس ایسے ہی, ارے باپ تمہارا چہرے پہ دیکھو اور مایوس پریشان نظر آتے ہو. دیکھیے دھول میں لاٹھی مار رہے ہیں, حقیقت میں ہمیں کچھ نہیں معلوم. مجھے لگتا ہے کہ ضرور تمہارا کوئی رشتہ دار تمہارے ساتھ گڑبڑ کر رہا ہے, جادو ٹونا کا اثر لگ رہا ہے تمہارے اوپر. اس کے بعد وہ بس آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر نہیں, نہا دھو کر پڑ جائے گا.
ہیں مولانا صاحب آپ کو کیسے معلوم؟ بالکل صحیح بات ہے مولانا صاحب، جتنا پیسہ آتا ہے بچتا ہی نہیں ہے. ہم کماتے بہت ہیں، ایک دن میں 10,000 روپے کماتے ہیں، لیکن گھر آتے آتے ہمارا کبھی بیٹا بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی یہ بیمار، کبھی وہ بیمار، ایک دم چلا جاتا ہے. مولانا برکت نہیں ہو رہی ہے. آپ نے صحیح پہچانا ہے. اب مولانا صاحب کو موقع مل گیا بکرا حلال کرنے کا. اب صحیح ہے، یہ آدمی بس میرے جال میں پھنس گیا. ایک آدمی تو باقاعدہ ایسا ملا، کہنے لگا بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، اس کا علاج تو ہو جائے گا لیکن خرچہ بہت پڑے گا. اس بیچارے مجبور آدمی نے کہا کہ کتنا خرچہ لگے گا مولانا صاحب؟ کہ بہت زیادہ نہیں، بس دنیا میں 1,24,000 نبی آئے، ہر نبی کے نام پر 1 روپیہ دے دو، تمہاری مصیبت حل ہو جائے گی. اب سوچو کہ ہر نبی کے نام پر 1 روپیہ دے گا تو 1,24,000، یعنی مولوی صاحب کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ 1,24,000 روپے ہم کو دے دو، تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی. اور اس کو کم آنکنے کا انداز دیکھو، ہر نبی کے نام پر 1 روپیہ. ارے ایک نبی کے نام پر 1 ہی روپیہ تو مانگ رہے ہیں. اس سے پوچھو کہ ایمان تو تیرا محمد الرسول اللہ پر ہے، اقرار ہے کہ اللہ نے اور بھی نبی بھیجے ہیں، ایمان تو محمد الرسول اللہ پر ہے، اور اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اگر وہ سارے کے سارے نبی کے دور میں، کسی بھی پیغمبر کے دور میں اگر محمد رسول اللہ آ جاتے تو اس نبی کو بھی محمد پر ایمان لانا پڑتا، اس رسول کو بھی محمد رسول اللہ پر ایمان لانا پڑتا. جب اس رسول کی رسالت محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد کل عدم ہے، منسوخ ہے، تو پھر اس کے نام پر تو پیسہ کیسے مانگ سکتا ہے؟ اس کے نام پر تو روپیہ کیسے مانگ سکتا ہے؟ اس کے نام پر تو پیسہ کی ڈیمانڈ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کوئی سوال اگر کر دے گا تو کہہ دیں گے وہابی ہو تم، ہٹ تم یہاں سے. یہ اتنی عقل تو وہابیوں کے پاس ہوتی، تمہارے پاس کہاں سے آتی؟ میرے ساتھیو، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم خوف ڈال کر بھی تمہیں آزمائیں گے. یہ خوف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج کے حالات پر ذرا نظر ڈالیے. خوف ڈال کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. وَالْجُوعُ، ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ تم بھوکے رہنے پر مجبور ہو جاؤ گے. کاروبار فیل، صبح کھا لیا تو شام کو بھوکے، شام کو کھا لیا تو صبح بھوکے، بھوک سے تم تڑپنے لگو گے، ہم تمہیں بھوکا رکھ کر بھی آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. دیکھیے کیسی کیٹاگری بیان کی اللہ نے. خوف ڈال کر بھی آزمائیں گے، بھوکا مار کر، بھوکا رکھ کر بھی آزمائیں گے، تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی تمہیں آزمائیں گے، تمہاری جانیں لے کر بھی آزمائیں گے. والثمرات، تمہارے پھل فروٹ، کھیتیاں باڑیاں، کھیت اور سبزیاں برباد کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. یعنی تمہارے کھیتوں میں نقصان کر کے جس کی تم پیداوار کرتے ہو، مکئی، چاول، دھان، بھٹا، جن چیزوں کو تم زمین میں اگاتے ہو، زمین سے پیدا کرتے ہو، پھل فروٹ سبزی کی شکل میں، اناج کی شکل میں، ہم اس کو بھی برباد کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے. ان تمام شکلوں میں ہم تمہارا ایگزام لیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ان تمام چیزوں میں صبر کر لیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا دامن نہ تھامیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کا دامن نہ پکڑیں، اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت دے دو، ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو. ان لوگوں کے لیے جنت ہے. ہم مسلمان بنے پھر رہے ہیں، خوف برداشت نہیں کر سکتے ہیں، مالوں میں نقصان ہو جائے تو اللہ کو دوش دینے لگتے، میں نے کیا بگاڑا ہے. کافروں کو ملے حور و قصور اور مسلمان کو فقط وعدے حور. دنیا میں ساری نعمتیں بے نمازیوں، بے روزگاروں کے پاس موجود ہیں اور ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے، ہم عبادت کر رہے ہیں تو اور زیادہ پریشانی. آپ اللہ سے شکایتیں کرنے لگتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑی جہالت ہے ہماری، یہ سب سے بڑی جہالت ہے ہماری. ہمیں پکا اور سچا مسلمان بننا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ
اس کی مخلوق کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں. ارے تم تو انسانوں کی بات کرتے ہو اور جرجیز تم تو پڑوسیوں کی بات کرتے ہو. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی کبوتر کو، کسی بھی مرغی کو، کسی بھی جانور کو باندھ کر اس پر نشانہ نہ لگاؤ. کتنے لوگ ایسے ہیں جو جانوروں پر نشانہ لگاتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں مستقبل قریب کے اندر، ماضی قریب کے اندر ایسے بہت سے لوگوں کو تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو جانوروں کو لڑایا کرتے تھے. دیسی مرغ کی لڑائی ہوا کرتی تھی، ان میں ناخن ان کے بڑے بڑے کر دیے جاتے تھے اور مرغ آپس میں لڑاتے ہیں. جب تک وہ خون کھچر نہ ہو جائے اور ایک مرغا جب تک بھاگ نہ جائے تب تک ہار جیت کا فیصلہ نہیں ہوتا. پتہ نہیں اب یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. ہمارے اتر پردیش میں یہ جہالت آج بھی چلتی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے بہار و بنگال میں کیا کنڈیشن ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اسلام اس لڑائی کو، جانوروں کی اور پرندوں کی اس لڑائی کو بھی حرام قرار دیتا ہے اور مرغ کو لڑا کر زخمی کرنے والوں کو بھی مجرم قرار دیتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اسلام تو وہ پیارا مذہب ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو پکڑ لیا اور بلی کو پکڑنے کے بعد باندھ دیا اور 3 دن اس کو بھوکا اور پیاسا رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی. نہ چھوڑتی تھی کہ وہ شکار کر کے اپنا غذا حاصل کر لے، اپنا رزق حاصل کر لے، نہ خود اس کو کھانا دیتی تھی. بلی بھوکی پیاسی مر گئی. وہ نمازی تھی. سنو، ہاں غور کرو حدیث کے الفاظ پر. وہ نمازی تھی، وہ روزے دار تھی، وہ اللہ کی عبادت بھی کیا کرتی تھی، اللہ کو مانا بھی کرتی تھی، لیکن اس نے اللہ کی ایک مخلوق بلی کو باندھ دیا، اس کو بھوکا رکھا اور پیاسا رکھا اور اس بلی کو بھوک اور پیاس کی شدت سے مار ڈالا. لیکن جب یہ عورت مری تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نمازوں کے بدلے اس کو جنت نہیں دی، اس کے روزوں کے بدلے اس کو جنت نہیں دی، اس کی زکوٰۃ اور خیرات کے بدلے اس کو جنت نہیں دی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس عورت کو جہنم کے اندر داخل کر دیا، اس لیے کہ اس نے بلی کو بھوکا اور پیاسا رکھا تھا اور مار دیا. نماز پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے، روزہ رکھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے. عبادت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی رحم کرو. اللہ کی مخلوق، اللہ کی سرشٹی کے ساتھ بھی تمہیں رحم کا برتاؤ کرنا ہے. یہ عورت بلی کو باندھ کے رکھی تھی، جب مری بلی تو مر گئی بھوکی پیاسی، لیکن نماز اور روزہ رکھنے کے باوجود جنت کی مستحق نہیں ہوئی. اور بخاری پڑھیے، ایک عورت ایسی بھی تھی جو بدچلن تھی. اب بدچلن کا خلاصہ نہیں کروں گا، آپ سمجھ جائیے کہ بدچلن کس کو کہتے ہیں. بس دوسرے لفظوں میں کہہ دوں کہ وہ طوائف تھی، کیونکہ حدیث میں فاحشہ کا لفظ موجود ہے، یعنی جسم فروش تھی، پیسہ لیتی تھی اور اپنا جسم بیچتی تھی، بدچلن تھی، زانیہ تھی، بدکار عورت تھی. اس نے ایک جنگل میں ایک کتے کو دیکھا جو گیلی زمین کے پاس بیٹھ کر اپنی زبان سے گیلی زمین کو چاٹ رہا ہے. گویا کہ وہ پیاسا ہے اور اس گیلی زمین سے کچھ پانی لینا چاہتا ہے، لیکن گیلی زمین سے پانی نہیں مل رہا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، اس عورت کو اس کتے پر رحم آ گیا، اس نے اپنا موزہ اتارا. ایک روایت میں آتا ہے اس نے اپنی اوڑھنی، اپنا دوپٹہ اتارا، اس نے اس دوپٹے کو کنویں میں ڈالا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنا موزہ، چمڑے کا موزہ چلتا تھا، وہ چمڑے کا موزہ اتارا، اپنی اوڑھنی میں باندھا اور اس اوڑھنی کو چمڑے کے موزے کے ساتھ جب کنویں میں ڈالا تو کنویں کا پانی اس موزے میں، اس چمڑے کے ساکس میں آ گیا. پورا موزہ اس نے پانی سے بھر لیا اور وہ کتے کے پاس آئی اور اس نے پانی اس کتے کے منہ کے پاس الٹ دیا. کتے نے اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر وہ پانی پی لیا. اس وقت تک وہ اس کو پانی پلاتی رہی جب تک کہ وہ کتا پیاس کی شدت سے اس کی پیاس بجھ نہیں گئی، وہ سیراب نہ ہو گیا اور اپنے آپ دم ہلا کر جانے لگا. غور کرو اے مسلمانوں، یہ عورت بدچلن تھی، یہ عورت
تھی، یہ عورت جسم فروش تھی، اس نے نمازیں نہ پڑھی تھی، روزہ نہیں رکھا تھا، لیکن ایک کتے کو پانی پلایا، وہ رحمان اور رحیم کی رحمت ایسی جوش میں آئی، اس رب العالمین کی رحمت ایسی جوش میں آئی کہ جب یہ عورت مری تو اللہ کو اس کی یہ نیکی پسند آئی اور اللہ نے اس عورت کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن مخلوق کا حق مارو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ نمازوں میں سستی ہوگی، اللہ معاف کر سکتا ہے، روزے میں سستی ہوگی، اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ آپ کا وہ بھائی آپ کو معاف نہ کر دے۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، کتنے یتیموں کا حق مارے بیٹھے ہوں گے، کتنا اپنے بھائیوں کا حق مارے بیٹھے ہوں گے، اور ان سب کے حق نہیں بھی مارے ہوں گے تو اپنی بیٹیوں کا اور اپنی بہنوں کا حق تو مارے ہی ہوں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹوں کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کو بھی ہماری وراثت میں سے قرآن و حدیث کے مطابق حصہ دے دینا، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد اپنے باپ کی وراثت میں بیٹوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بہنوں کو بھی حق دیتے ہیں، اور کتنے ایسے بھائی ہیں وہ مجھے بتائیں کھڑے ہو کر کہ جنہوں نے اپنی پراپرٹی میں سے اپنی بہنوں کو بھی حصہ دیا ہو۔ حاجی صاحب ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لمبی داڑھی ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، مر گئے لیکن اپنی پراپرٹی میں سے اپنی بہن کو حق دے کر نہیں گئے۔ ارے باپ کی پراپرٹی میں سے بھی حق ہے اور بھائی کی پراپرٹی میں سے بھی بہن کا حق ہے۔ بہن کو اللہ تعالیٰ نے لڑکی کو ہر طریقے سے حق دیا ہے، باپ بھی اپنی بیٹی کو دے گا، بھائی اپنی بہن کو دے گا، شوہر بھی اپنی بیوی کو دے گا، اور بیٹا ہے تو وہ بھی اپنی ماں کو، بیٹے کی پراپرٹی میں سے ماں کو بھی حق ملے گا۔ ایک عورت چاروں طرف سے حقدار ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے میری ایک بہن ہے، وہ میرے باپ کی وراثت میں بھی حصہ پائے گی، اور جرجیز کو جو حصہ ملا ہے یا جو ہم نے کمایا ہے اور خریدا ہے، پراپرٹی بنائی ہے، جرجیز کی پراپرٹی میں سے بھی وہ حقدار ہوگی، اور وہ جس شوہر کے ساتھ رہتی ہے اس شوہر کی پراپرٹی میں سے بھی اس کو ملے گا، اور اس کا جو بیٹا ہے، بیٹا اگر زمیندار ہے اور جائیداد کا مالک ہے یا کسی حصے کا حقدار ہے تو اس میں سے بھی اس کی ماں یعنی میری بہن اس میں سے بھی حصہ پائے گی۔ غور کرو، اسلام نے عورت کو اتنی بلندیوں سے نوازا ہے، یہ میڈیا کے لوگ جو اچھالتے ہیں اور ہانکتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام نے ظلم کیا ہے، ظلم کیا ہے، ظلم، یہ ظلم نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کہ باپ کی بھی وراثت میں سے، بیٹے کی بھی وراثت میں سے، بھائی کی بھی وراثت میں سے اور شوہر کی بھی وراثت میں سے ایسا کون سا مذہب ہے اور ایسا کون سا سمپردائے ہے جو اپنے بہن، بیٹی، بیوی کو حق دیتا ہو؟ میرے بھائیوں، یہ اسلام ہے جس نے عورت کو اتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ اگر ماں ہے تو کہہ دیا کہ تیرے قدموں کے نیچے تیری اولاد کے لیے جنت ہے، اگر بیوی ہے تو کہہ دیا جو تم کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ اپنی بیوی کو پہناؤ، خبردار اپنی بیوی کے گال پر کبھی تھپڑ مت مارنا۔ ایک عورت کو کیسی عزت دی جا رہی ہے، اگر وہ کسی کی بیوی ہے تو کہا جا رہا ہے خبردار اس کے گال پر کبھی تھپڑ مت مارنا۔ گال پر تھپڑ مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گال پر نہ مارو، پیٹھ پہ خوب ٹھوکو۔ تو مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں گال پہ مت مارو، اس کا مطلب گال کے علاوہ جہاں چاہو وہاں مار سکتے ہو۔ گال کو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ نازک حصہ یہ گال ہوتا ہے، یہاں ماریں گے، ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بچایا اور آنکھ میں ہاتھ لگ جائے، انگلی چلی جائے اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے، تو جب اتنے نازک جگہ پر مارنے کا حق نہیں دیا ہے تو عورت کو مارنے کا مطلب یہ نا گال پر کہ کہیں نہ مارو۔ کسی کنڈیشن میں دیا ہے اجازت، ہم اس طرف ابھی نہیں جانا چاہتے ہیں، پرمیشن دی ہے کسی کنڈیشن میں، لیکن اس میں بھی اتنے احتیاط کے ساتھ کہ تم ہلکی پھلکی مار سکتے ہو، وہ بھی تب جب آپ کی بیوی آپ کے منع کرنے کے باوجود اور پنچایت کا فیصلہ ماننے کے باوجود بھی آپ کے علاوہ کسی دوسرے مرد کو اپنے بستر پہ بلاتی ہے اور اس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی ہے اور سمجھانے کے باوجود بھی نہیں مانتی ہے، تو اب ایک آخری راستہ یہ ہے کہ اس کو ہلکی پھلکی مار سکتے ہو،
لیکن اس وقت بھی گال پر نہیں، اور اتنی بھی نہیں کہ پیٹھ پر لکڑی اور ڈنڈوں کے نشان بن جائیں، اتنا بھی نہیں۔ اور جب آپ کی اس مار سے بھی وہ راستے پہ نہ آئے، تب آپ طلاق کے بارے میں سوچیں، اور اس میں بھی مہلت دی کہ ڈائریکٹ 3 طلاقیں مت دو، طلاق طلاق طلاق، ڈائریکٹ اس کو بندوق کی 3 گولی اس کے اوپر مت دھمک دو کہ بیچاری کی جان ہی چلی جائے۔ اس کنڈیشن میں بھی بتایا کہ اس کو 1 طلاق دو جب وہ حالت طہر میں ہو، پاکی کی حالت میں ہو، اور پھر سوچنے اور سمجھنے کا موقع دو، اور پھر جب وہ دوسرا مہینہ آئے اور پھر وہ دوسرے مہینے تک نہیں مانتی ہے، پھر بھی حرکتیں کر رہی ہے، اور دوسرے مہینے میں جب وہ حالت طہر میں حیض سے پاک ہو جائے، تب آپ اس کو دوسری طلاق دے سکتے ہو۔ یہ بہت لمبا ایک عرصہ ہو، یعنی اتنا موقع دیا ہے کہ ایک کمزور دل کی عورت ڈر جائے گی نہیں، اتنا اب تو آخری رہ گئی ہے، تیسرے مہینے میں جہاں تیسری طلاق دی، ہم ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے، میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ سوچنے اور سمجھنے کا پورا موقع دیا ہے۔ اس سے پہلے اگر وہ مان جاتی ہے تو آپ بھی مان جاؤ اور اس کو اپنی بیوی کی شکل میں قبول کر لو، سویکار کر لو۔ میرے بھائیوں، بہت سنجیدہ مذہب ہے اسلام۔ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کرو، اور جن کاموں سے روکنے کا حکم دیا ان سے رک جاؤ، یہی ہے اسلام۔ حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی، مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں، اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 کلمات کی، 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ اے معاذ، یہ 10 کام تم کر لو، یہ 10 کام تمہیں ہر حال میں کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میں تشریح کرتا ہوا چلوں گا، لیکن شاید میں 10 تک نہ پہنچ پاؤں، اس لیے کوشش کروں گا کہ کم سے کم 5 چیزیں تو آپ کو بتا ہی دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کی وصیت فرمائی، اور 10 چیزوں میں پہلا نام یہ لیا، اے معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اے معاذ تم کبھی کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کبھی کسی بھی حال میں کسی کو شریک مت کرنا۔ ان قتلت او حرقت، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں آگ میں جلا دیا جائے۔ ارے بھائی 1 گھنٹہ ہو گیا بولتے ہوئے، اب تو بیٹھ جاؤ صحیح سے، لگتا ہے اسپرنگ لگا ہوا ہے آپ کے۔ قتلتا، اگرچہ قتل کر دیا جائے۔ شرک بڑی عجیب چیز ہے۔ شرک عربی میں شرک ہے، اور اسی کو اگر ہندی میں کہیں تو بہو ایش پوجا، بہو دیوبادیت، بہت سی دیوی اور دیوتاؤں پہ آستھا رکھنا، بہو ایش پوجا، ایک ایشور کو چھوڑ کر بہت سے خدا بنا لینا، اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ مجبوری کی کنڈیشن میں اسلام کفر کی اجازت تو دیتا ہے۔ ایک یاد رکھیے گا مسئلہ، آپ کی جان جا رہی ہو، لوگ پسٹل لے کر کھڑے ہوں، آپ جنگل میں اکیلے ہوں، آپ کے دشمن آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ سے کفر کرانا چاہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر کر ورنہ تیری جان لے لوں گا، تو اپنی جان بچانے کے لیے کفر کی اجازت تو ہے۔ مطلب اگر وہ یہ کہیں کہ اللہ کو مانتے ہو، کہ ہاں اللہ کا انکار کر، بندوق لیں کمپٹی پہ رکھ دیں، اے اللہ کا انکار کر، آپ جانتے ہیں یہ لوگ شوٹ کر دیں گے، مار دیں گے، بڑے ضدی لوگ ہیں، تو اللہ کا انکار کرنے سے اگر جان بچ رہی ہے تو بچا لو۔ میں نے اپنی اسپیڈ تھوڑی کم کر دی سمجھانے کے لیے۔ سمجھیے پہلے کفر کس کو کہتے ہیں اور شرک کس کو کہتے ہیں۔ کفر بھی حرام ہے، شرک بھی حرام ہے، لیکن کنڈیشن دیکھیے کیا ہے۔ اسلام کے اندر سور کا گوشت بھی حرام ہے، لیکن اگر جان جا رہی ہے آپ کی، جان جا رہی ہے آپ کی، اور حلال چیز کوئی نہیں مل رہی ہے، تو جان بچانا بھی فرض ہے۔
اگر آپ کو سور کا گوشت مل رہا ہے کھانے کے لیے تو اسلام پرمیشن دیتا ہے کہ اگر سور کا گوشت کھا کر جان بچ رہی ہے تو جان بچا لو، لیکن پیٹ بھر کے نہیں کھانا ہے، صرف اتنا ہی کھانا ہے جتنے میں کھا کر تمہاری جان بچ سکتی ہو. یہ کنڈیشن ہے، جان بچانا فرض ہے. لیکن کہیں فرض ہونے کے باوجود اسلام کیٹیگری دیکھیے، مجبوری ہے اور جان جانے والی ہے، کفر سے کرنے سے تو جان بچ رہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کفر سے جان بچ رہی ہے تو بچا لو، لیکن دل سے اللہ کا انکار مت کرنا. ان کے منہ پہ کہہ دینا ہاں نہیں میں اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں اللہ کو مانتا. صرف زبان سے کہنا، دل میں عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. اور جب وہ چھوڑ دے تمہیں تو گھر پہ آؤ کہ اللہ تو میرے دل کا حال جانتا ہی ہے، میں نے مجبوری میں کہہ دیا تھا، اے اللہ میں دل سے تجھے مانتا ہوں اور تیرا اقرار کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. آپ کا اسلام کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ نے جان بچانے کے لیے اللہ کا انکار کیا. اللہ کا انکار کرنے سے جان بچ رہی ہے تو بچا لو. لیکن یہاں کنڈیشن کیا ہے؟ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت. یہاں اسلام، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تجھے قتل بھی کر دیا جائے اور تجھے جلا دیا جائے، آگ میں ڈال دیا جائے، یہ کام کرا لینا، لیکن شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. مولانا جرجیس مر گئے، جرجیس کی قبر بن گئی، جرجیس کا مزار بن گیا. بیٹا بیٹی اللہ سے مانگو، آئے اللہ 10 سالیں ہو گئی، بیٹا نہیں ہوا، بیٹی نہیں ہوئی، اللہ مجھے نیک بیٹا دے، مجھے نیک بیٹی دے. ٹھیک ہے، اب آپ جرجیس کے پاس قبر پہ چلے جاؤ، مزار پہ، اور کہو بہت اچھے آدمی تھے، آئے اللہ تو ڈائریکٹ میری نہیں سنتا ہے، ان کے وسیلے سے ہم دعا کر رہے ہیں، جرجیس صاحب تم میری دعا لے کے اللہ کے پاس چلے جاؤ، جرجیس صاحب مجھے اللہ سے بیٹا بیٹی دلوا دو. یہی شرک ہے. میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا. سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے، کوئی ضروری ہے کسی کا نام لیا جائے؟ جب بغیر نام لیے بات بن رہی ہو تو نام نہیں لینا چاہیے. میرے بھائیوں، میں نے اپنا نام لے لیا اور کلیئر کر دیا، یہ شرک ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا جائے، کسی اور سے مانگا جائے. اذا سألت فاسأل اللہ، سوال کرو تو اللہ سے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے.